سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے بھارت کے وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فون کے رابطے میں دوست بھارتی عوام کے ساتھ قطر کی یکجہتی اور سولیڈیرٹی کا اظہار کیا ہے۔ قطارہ میں کل رات 2021 کے عرب کپ فٹ بال کی ٹیموں کے درمیان قرعہ اندازی کے ذریعے گروپوں کی تشکیل کر دی گئی۔ قطر نے مقدسی باشندوں پر اسرائیلی پولیس اور یہودی آباد کاروں کی جارحیتوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور امریکی وزارت خارجہ نے افغانستان میں موجود امریکی ملازمین سے کہا ہے کہ اگر وہ کسی دوسری جگہ سے اپنا کام کر سکتے ہوں تو وہ کابل سے نکل جائیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بھارت کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا۔ اس رابطے میں کورونا وائرس کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے دونوں ملکوں کی کوششوں کی تازہ ترین صورتحال، اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس سے بچاؤ کے وسائل پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس ضمن میں صاحب سمو امیر نے قطر کی جانب سے دوست بھارتی عوام کے ساتھ یکجہتی یعنی سولیڈیرٹی کا اظہار فرمایا۔ بھارت اس وائرس کی نئی لہر کا مقابلہ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ صاحب سمو امیر نے وفات پا جانے والوں کی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا۔ بھارت کے وزیر اعظم نے قطر کے اس موقف پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا، جبکہ یہ موقف دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلقات کا مظہر ہے اور مشترکہ تعاون کے جذبے کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس رابطے میں قطر اور بھارت کے درمیان دوستانہ تعلقات و تعاون، اسے مزید فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کا بھی جائزہ لیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ڈومینیکن کے صدر لوئس روڈولفو ابینادر کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات، انہیں فروغ دینے کے مختلف پہلوؤں اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ کل رات قطری دارالحکومت دوحہ کے کلچرل ولیج قطارہ کے اوپیرا ہاؤس میں 2021 کے عرب کپ کی چیمپئن شپ کے مقابلوں کے لیے ٹیموں کے درمیان قرعہ اندازی کرائی گئی، اور اس ڈرا کے نتیجے میں قطر کی منتخب ٹیم اس چیمپئن شپ کے پہلے گروپ میں آئی ہے۔ فٹ بال کی ورلڈ فیڈریشن کے سربراہ جناب جیانی انفانٹینو، قطر اولمپک کمیٹی کے سربراہ شیخ جوان بن حمد آل ثانی، قطری فٹ بال فیڈریشن کے سربراہ شیخ حمد بن خلیفہ بن احمد آل ثانی، فٹ بال عرب فیڈریشن کے سربراہ شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل، فٹ بال کی ایشیائی فیڈریشن کے سربراہ شیخ سلمان بن ابراہیم آل خلیفہ، فٹ بال کی افریقن فیڈریشن کے سربراہ جناب پیٹرس موٹسیبی اور فٹ بال کے متعدد سابقہ کھلاڑی بھی قرعہ اندازی اور ڈرا کی اس تقریب میں شریک تھے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 695 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 1612 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔
اس طرح قطر میں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 1,84,712 ہو گئی ہے اور 4 مزید بیمار فوت ہو گئے ہیں۔ اس کے بالکل متوازی ملک میں اینٹی کورونا وائرس ویکسینیشن کی سب سے بڑی قومی مہم بھی بہت تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور اب تک یہاں لوگوں کو ویکسین کی 1,469,633 ڈوزز دی جا چکی ہیں اور صرف 24 گھنٹوں کے اندر 26,925 ڈوزز دی گئی ہیں۔ قطر میں اس ویکسین کے حصول کے اہل افراد کی 41.4% تعداد اب تک کم از کم 1 ڈوز لے چکی ہے اور 60 سال سے زیادہ عمر کے 85% افراد کم از کم 1 ڈوز حاصل کر چکے ہیں، جبکہ ان میں سے 73% لوگ اس ویکسین کی دونوں ڈوزز لے چکے ہیں۔ صحت کا شعبہ عالمی سطح پر بھی اس وائرس کی صورتحال پر نگاہ رکھے ہوئے ہے اور بھارت میں اس وائرس کی ایک نئی نسل کے نمودار ہو جانے کی وجہ سے ایشیا کے کئی ملکوں کے شہریوں کے لیے اب قطر آنے پر ہوٹل کوارنٹین لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ دراصل دنیا کے متعدد ملکوں سے طبی امداد کی پہلی شپمنٹس بھارت پہنچ گئی ہیں۔ اس امداد میں آکسیجن کے آلات اور طبی مواد شامل ہے تاکہ وہاں کی لاکھوں جانوں کو بچایا جا سکے، جبکہ وہاں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ریکارڈ لیول تک پہنچ گئی ہے۔ قطر نے باب العمود کے علاقے میں مقدسی باشندوں پر اسرائیلی پولیس اور یہودی آباد کاروں کی جارحیتوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے، کہا ہے کہ اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو اشتعال دلایا گیا ہے اور وہ جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ یہ جارحیتیں فلسطینی عوام کے خلاف قابض اسرائیل کی سابقہ اشتعال انگیزیوں کا ہی تسلسل ہیں۔ یہاں کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کے اس موقف پر زور دیا ہے کہ وہ حقوق انسانی کے خلاف جارحیت، نہتے شہریوں کے خلاف تشدد کا استعمال، مسجد اقصی جانے سے روکنے کے لیے وہاں کھڑی کر دی گئی رکاوٹوں کو سختی سے مسترد کرتا ہے، جبکہ یہ رکاوٹیں اور یہ کارروائیاں دینی حقوق چھین لینے اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قطر اس ضرورت پر زور دیتا ہے کہ عالمی برادری ان جارحیتوں کو رکوانے کے لیے فوری طور پر حرکت میں آئے۔ وزارت خارجہ نے قطر کے اس مستقل موقف کو بھی دہرایا ہے کہ مسئلہ فلسطین ایک منصفانہ مسئلہ ہے اور قطر برادر فلسطینی عوام کے قانونی حقوق کے ساتھ کھڑا ہے۔ ان میں مذہبی حقوق کی دستیابی اور 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطینیوں کی آزاد اسٹیٹ کے قیام کا حق بھی شامل ہے، جبکہ اس اسٹیٹ کا دارالحکومت القدس ہو۔ ادھر عرب لیگ نے بھی عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اسرائیلی قبضے کی ان جارحیتوں کو فوری طور پر رکوائے، جن کا ارتکاب وہ فلسطینی عوام اور مقبوضہ شہر القدس کے خلاف کر رہا ہے۔ عالمی برادری اس کے ان جرائم کو رکوائے اور قبضے کے خاتمے کے راستے پر فلسطینی عوام کو بین الاقوامی تحفظ دلائے۔ اس طرح ہیومن رائٹس واچ نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ حقوق انسانی کے دفاع کے لیے جرائم سے متعلق بین الاقوامی ادارہ فلسطینیوں سے متعلق انسانیت کے خلاف اسرائیلی انتظامیہ کے 2 جرائم کی تحقیقات کرائے، اور وہ ہیں نسل پرستی اور ظلم و ستم، کہ اس انتظامیہ نے فلسطینیوں پر اپنا کنٹرول مسلط کر رکھا ہے اور وہ مشرقی القدس سمیت مقبوضہ سرزمین میں ان کے حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ
वियना मुज़ाकरात अच्छे तरीके से जारी हैं और उनका मकसद एटमी समझौते के निफाज की तरफ वापसी है। इस दौरान में सिफारतकारों ने बताया है कि वियना में जारी मुज़ाकरात के फरीक इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं कि अमेरिका और ईरान को दोबारा इस समझौते की पाबंदी की तरफ लाने के लिए कोशिशें तेज तर कर दी जाएं। अब अफगानिस्तान चलते हैं, जहां अमेरिका की वजारत खारजा ने अपने मुल्क की हुकूमत के मुलाजिमीन से कह दिया है कि अगर वो किसी दूसरी जगह से अपना काम कर सकते हों तो वो अफगान दारुल-हुकूमत काबुल से निकल जाएं। अमरीकी वजारत खारजा के एक बयान में बताया गया है कि ये बात अफगानिस्तान के लिए सफर से मुताल्लिक जारी की गई एक नई तंबीह के सियाक व सबाक में कही गई है कि सदर जो बाइडेन की इंतजामिया अगले महीने मई की पहली तारीख से ही अपनी फौजों का इनखिला शुरू करा सकती है और तमाम तर बैनुल-अक़वामी दबाव और इन अपीलों के बावजूद कि डायलॉग की ज़बान को फ़ौक़ियत दी जाए और फ़ौजी इनक़लाब के बाद पैदा होने वाले बहरान को हल किया जाए, म्यांमार की सूरत हाल मज़ीद से मज़ीद संगीन होती जा रही है। म्यांमार की मिलिट्री काउंसिल के मुखालिफ कई ग्रुप अब ये धमकियां दे रहे हैं कि वो मुसल्लह मुज़ाहमत का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के ये नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिबे समू अमीर ने भारत के वज़ीर आज़म के साथ टेलीफोन के राबते में दोस्त भारतीय अवाम के साथ कतर की यकजहती और सॉलिडेरिटी का इजहार किया है। कतारा में कल रात 2021 के अरब कप फुटबॉल की टीमों के दरमियान कुरानदाजी के जरिए ग्रुपों की तश्कील कर दी गई। कतर ने मक़दसी बाशिंदों पर इस्राएली पुलिस और यहूदी आबादकारों की जारहियतों की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत की है और अमेरिका की वजारत खारजा ने अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी मुलाजमीन से कहा है कि अगर वो किसी दूसरी जगह से अपना काम कर सकते हों तो काबुल से फौरन निकल जाएं। रेडियो कतर से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगला नशरिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप विद शेख नूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।